دنیا بھر میں بڑھتی بے روزگاری اور مہنگائی ایک سنگین مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور اب اس کا شکار ہوا ہے بنگلہ دیش، جہاں پرتشدد مظاہروں میں اب تک درجنوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ طلبہ کی جانب سے کیے جانے والے اس احتجاج کا کہیں نہ کہیں تعلق پاکستان سے بھی ہے۔ ویسے تو یہ مظاہرے ملک میں سرکاری نوکریوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہو رہے ہیں، جس کے تحت 56% ملازمتیں کوٹا کے تحت تقسیم کی جاتی ہیں، جبکہ باقی رہ جانے والی صرف 44% پر میرٹ کو فوقیت دی جاتی ہے۔ اس 56% میں سے 30% کوٹا ان لوگوں کی فیملیز کے لیے مختص ہے جنہوں نے 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کے لیے جنگ لڑی تھی۔ بظاہر اس 30% کوٹا کا زیادہ فائدہ بنگلہ دیش کی حکمران جماعت عوامی لیگ کو ہوتا ہے، مگر اب بنگلہ دیش میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری سے تنگ نوجوانوں نے سڑکوں پر آ کر انصاف مانگنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس وقت ملک کے کئی اہم شہروں میں طلبہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر موجود ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے۔ اس احتجاج کا دائرہ دارالحکومت ڈھاکہ اور ملک کے تمام ہی تعلیمی اداروں تک پھیل چکا ہے، اور اب تک کم از کم درجنوں مظاہرین اس حملے میں اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور مظاہرین کو رضاکار قرار دیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں کیا برائی ہے، مگر بنگلہ دیش میں لفظ غدار اور رضاکار ایک ہی ہے، اور وہاں رضاکار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے 1971 میں پاکستان کا ساتھ دیا تھا۔ حکومت نے مظاہرین کو روکنے اور ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا اعلان کیا ہے اور ملک بھر کے اسکولز اور کالجز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک میں انٹرنیٹ، ٹیلی فون کی سروسز بھی بند کر دی گئی ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو میڈیا کی براہ راست کوریج پر بھی پابندی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس موجود دستاویزی ثبوت یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی پولیس نے لوگوں پر بلا جواز طاقت کا استعمال کیا ہے۔ ایمنسٹی کا دعویٰ ہے کہ مظاہرین مجموعی طور پر پرامن تھے، مگر اچانک 15 جولائی کو عوامی لیگ کی اسٹوڈنٹ ونگ کی جانب سے مظاہرین پر پولیس کی سرپرستی میں لاٹھیوں اور ڈنڈوں سے حملے کیے گئے۔ یہی نہیں، اسپتالوں میں موجود زخمیوں پر بھی پولیس کی سرپرستی میں حملے کیے گئے، جس کے جواب میں مظاہرین میں اشتعال پھیل گیا اور جواباً حملوں میں کئی گاڑیوں اور سرکاری ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر کو بھی آگ لگا دی گئی۔ کوٹا سسٹم کی بات کریں تو 2018 میں موجودہ حکومت نے ہی اسے احتجاج کے بعد ختم کر دیا تھا، مگر پھر اسی سال ڈھاکہ ہائی کورٹ نے اس کو بحال کر دیا، جس پر طلبہ نے پرامن احتجاج کیا۔ ایک ہفتے پہلے سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو 1 مہینے کے لیے معطل کر دیا، مگر مظاہرین کو لگتا ہے کہ شیخ حسینہ کی حکومت اپنے لوگوں کو نوازنے کے لیے کچھ بھی کر کے اس کو بحال کر سکتی ہے، اس لیے انہوں نے حکومت سے کسی بھی قسم کے مذاکرات اس وقت تک نہ کرنے کا اعلان کیا ہے جب تک کوٹا سسٹم کو واپس نہیں لیا جاتا۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔